السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جس چیز کو دیکھیں گے وہ ہے فلاح۔ فلاح کیا ہوتی ہے؟ کامیابی کیا ہوتی ہے؟ عربی میں کامیابی کے لیے کئی لفظ استعمال ہوئے ہیں اور جن میں ایک لفظ فلاح ہے۔ دنیا کس چیز کو کامیابی سمجھتی ہے اور اللہ نے کس چیز کو قرآن میں کامیابی کہا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو دنیا میں ہماری سوچ عموماً کیا ہوتی ہے؟ میں سب کی بات نہیں کر رہی، لیکن اگر میجورٹی لوگ دیکھے جائے تو وہ جب بچپن سے اگر لے لیں اپنے بچوں کے لیے جب اسکول سسٹم کا انتخاب کرتے ہیں تو وہ کیا سوچ کے کرتے ہیں؟ دنیا کی کامیابی یا آخرت کی کامیابی؟ اکارڈنگ ٹو اسلام کتنے لوگ ایسے ہیں جو خود کو کامیاب سمجھتے ہیں، جو اس ڈیفینیشن پہ جا کے جو کامیابی کا معیار اللہ نے دیا ہے اس طرح کے کام کرتے ہیں اور خود کو سب کامیاب سمجھتے ہیں۔ دنیا میں کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگوں کی کامیابی مال کمانا، کچھ لوگوں کی کامیابی دنیا کے پیچھے بھاگنا، دنیا کا معیار، اور کچھ لوگوں کی کامیابی تو آج کے دور میں دیکھا جائے تو کس کے یوٹیوب پہ کتنے سبسکرائبر ہیں، کس کی پوسٹ پہ کتنے لائکس آتے ہیں، کس کا گھر کتنا بڑا ہے۔ ہمارے انفارچونیٹلی آج کے دور میں کچھ کامیابی کے معیار ایسے ہو گئے ہیں، لیکن اللہ کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مومنون میں فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گئے ہیں، مومن فلاح پا گئے ہیں۔ تو میں مفلح اس وقت بنوں گی جب میں مومن ہوں گی، اور مومن میں کب ہوں گی؟ جب میں اللہ کے طریقے کے مطابق کامیابی کو کامیابی سمجھوں گی۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مومن کامیاب ہو گئے، تو اب میں اپنا سیلف انالیسس کروں، میں خود کو چیک کروں، میں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے خود کو دیکھوں، میں جائے نماز پہ بیٹھ کے سیلف انالیسس کروں، کیا میں مومن ہوں؟ کیا میری زندگی مومن والی ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کو یہ چیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اللہ کی نظر میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا میں مومن ہوں؟ کیا میرا لائف سٹائل مومن والا ہے؟ کیا میں اپنے گھر کے اندر مومن ہوں؟ کیا میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، میرے گھر کے اندر جتنے باقی لوگ ہیں، کیا ان کے ساتھ میرا رویہ مومن والا ہے؟ کیا میں اپنے گھر سے باہر ایک بندہ جو سٹیٹس والا ہے اور ایک بندہ جو غریب ہے، ان دونوں کے ساتھ کیا میں مومن ہوں؟ پھر ہمیں خود ہی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کون سی جگہ پہ کھڑے ہیں۔ مومن اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے، لغو باتوں سے خود کو دور رکھتا ہے۔ کسی دوسرے کی باتوں کو ڈسکس کرنا یہ لغو میں آ جاتا ہے، اپنے وقت کو ضائع کرنا یہ لغو میں آ جاتا ہے۔ اپنے آپ کو فضول چیزوں میں انوالو کرنا، اپنے وقت کو، اپنی سکلز کو ضائع کرنا، کم قیمت والی جگہ پہ خود کو لگا دینا، یہ لغو میں آتا ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے، جو مفلح ہوتا ہے، وہ اپنی قدر کرتا ہے، وہ اپنے وقت کی قدر کرتا ہے، وہ اس چیز کو جانتا ہے کہ اللہ نے مجھے بیکار پیدا نہیں کیا، اللہ نے مجھے بے مقصد پیدا نہیں کیا۔
جو فلاح والا انسان ہوتا ہے، جو مفلح ہوتا ہے، اس کا ٹوٹل فوکس آخرت ہوتا ہے، اور جس کا آخرت پہ یقین ہوا وہ پھر دنیا کی حقیقت کو سمجھ جاتا ہے، وہ پھر اس دنیا کی نعمتوں کو جو اس کے پاس اگر نہیں ہے، لیٹ سپوز ایک نعمت ہے جو اللہ نے اس کو نہیں دی، تو وہ دوسروں کی طرف ان نعمتوں کو دوسروں کی طرف آنکھیں اٹھا اٹھا کے نہیں دیکھتا، بلکہ وہ اللہ رب العزت کی ذات سے دعا کرتا ہے۔ کسی انسان کے آگے اس کی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی۔ مفلح انسان کسی دوسرے سے توقع نہیں رکھتا، اس کی نگاہ بلند ہوتی ہے، دنیا سے اس کا دل ہٹا ہوا ہوتا ہے۔ مفلح دنیاوی نعمتیں پانے کے لیے محنت نہیں کرتا، کوئی تاجر نہیں ہوتا مومن کہ وہ جو بھی کام کرے گا تو بدلے میں اس کو پے چاہیے ہوگی، بدلے کے لیے کام نہیں کرتا، اس کا ہر ایک کام محض اللہ کی خاطر ہوتا ہے۔ جس کا فوکس فلاح ہونا، وہ 0% توقع نہیں رکھتا کسی سے، اس کی ساری توقعات صرف اور صرف رب عز و جل سے ہوتی ہیں۔ اور اگر انسان کو اس چیز کا پتہ چل جائے کہ وہ جب اس دنیا سے چلا جائے گا تو کتنی جلدی اس کو لوگ بلا دیں گے، تو وہ کبھی کسی کے لیے کوئی کام نہ کرے، وہ صرف اللہ کی ذات کے لیے کرے۔ تو اگر ہمیں مومن بننا ہے، اگر ہمیں مفلح بننا ہے، اگر ہم نے فلاح پانی ہے، تو ہمیں اس کے لیے اس معیار کو سمجھنا ہوگا جو اللہ نے ہمارے لیے دیا ہے، جو کامیابی کا معیار ہے، جو اس دنیا کی حقیقت اللہ نے بتا دی ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس دنیا کو اتنا ہی سمجھنا ہے جو اللہ نے بتا دی ہے۔ اس دنیا کو جنت بنانے کے لیے مومن نہیں لگا رہتا، مومن کی ساری نظریں آخرت پہ ہوتی ہیں۔ ہم نے اپنا مقصد آخرت کو رکھنا ہے، اس دنیا میں ایسے رہنا ہے کہ ہم نے جسٹ آخرت کے لیے تیاری کرنی ہے اور اللہ سے دعا مانگنی ہے، اللہ ہمیں وہ بصیرت دے، اللہ ہمیں وہ سوچ دے، وہ سمجھ دے کہ ہمیں اس دنیا کی حقیقت سمجھ آنے لگے، اللہ ہمیں وہ سمجھ دے، وہ سوچ دے کہ ہم اس طرح سے اس دنیا کو دیکھیں جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ اکرام دیکھتے تھے، کس طریقے سے وہ اپنی جانیں لٹا دیتے تھے، اپنا گھر بار ہر ایک چیز، ہجرتیں، جہاد، یہ سب آسان نہیں ہوتا جب تک ایمان نہ ہو، اور جب ایمان آ جائے تو پھر انسان کے لیے ہر ایک قربانی دینا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنی ہے اور ایسے عمل کرنے ہیں کہ اللہ ہمیں مومن بنائے، اور تاکہ بروز قیامت ہم اس ڈیفینیشن پہ پورا اتر جائیں جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہوا، کہ اللہ ہمیں آگ سے بچا کے جنت میں داخل کر دے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔